رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور جمعے کی رات کو کثرت سے مجھ پر درود پڑا کرو، بس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے افضل دنوں میں سے جمعے کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے، اس لیے اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے، یعنی فرشتوں کے ذریعے آپ تک درود پہنچایا جاتا ہے۔ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، صحیح سلامت ہوتے ہیں ان کے جسم۔ سورۃ الکہف پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے دوسرے جمعے تک نور روشن رہتا ہے۔ غسل کرنا، ہر بالغ پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے اور ہر وہ شخص جس پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے اس پر غسل ہے، یعنی اس کو لازمی غسل کرنا چاہیے، اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ تو آپ اپنا اسکیجول اس طرح بنائیں نا کہ جیسے اگر آپ ہر روز نہاتے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن نہاتے ہیں تو آپ پھر اس طرح اسکیجول کریں کہ جیسے آپ منڈے کو نہائے، پھر وینسڈے کو نہائے، پھر جمعے کو نہائے، پھر آپ سیٹرڈے سنڈے اگر نہیں بھی نہاتے پھر منڈے، تو اس طرح آپ جمعے کو مس نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ جمعرات کو نہا کے جمعہ کو چھوڑ دیا یا جمعہ چھوڑ کے ہفتے کو نہائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ علماء نے غسل کے حکم کے بارے میں اختلاف کیا، بعض تو کہتے ہیں یہ واجب ہے یعنی فرض کے درجے میں ہے، اور جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، افضل عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے جمعے کے دن وضو کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے غسل کیا تو یہ افضل ہے۔ صفائی میں مبالغہ ہوتی ہے نا، ویکلی صفائی آپ کو کرنی ہوتی ہے، یعنی جیسے ناخن وغیرہ کاٹتے ہیں یا پھر اپنے زائد بال وغیرہ اتارتے ہیں، تو یہ سب چیزیں اگر جمعے کے دن ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرے، اچھی طرح سنوار کر وضو کرے، اپنے بہترین لباس میں سے پہنے، یعنی جمعے کے دن باقی دنوں کی نسبت اچھا لباس پہنے، اللہ نے اس کی قسمت میں گھر والوں کی جو خوشبو لکھی ہو وہ لگا لے، یعنی گھر میں جو بھی خوشبو ہے، پھر جمعہ پڑھنے آئے تو لغو کام نہ کرے، 2 آدمیوں کے درمیان جدائی نہ کرے، یعنی 2 لوگ بیٹھے ان کے بیچ میں گھس کے بیٹھ جائے۔ اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان کے پورے ہفتے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر مسواک کرنا، جمعے کی سنتیں بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے۔ اچھا لباس پہننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے اور بنا رکھنے میں کیا حرج ہے، اسپیشل ڈریس رکھے جو جمعے کو ہی پہن لے۔ خوشبو لگانا، یعنی خوشبو لگائے، حدیث میں آتا ہے چاہے وہ عورت کی خوشبو سے ہو، یعنی آپ کی اپنی نہیں، بیوی کی خوشبو پڑی ہو وہی لگا لو، لیکن لگاؤ۔ تیل لگانا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرے اور اپنے تیل میں سے تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگائے، پھر نکلے کہ 2 آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے، جتنی مقدرہ نماز پڑھ لے اور جب امام بات کرے تو خاموش رہے، اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جمعہ کا وقت، سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا، سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا، اول وقت جمعہ پڑھنا، بہت لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ایاس بن سلمہ بن عقبہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھ کر واپس لوٹتے تھے تو دیواروں کا سایہ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ان سے اپنے آپ کو سایہ مہیا کیا جا سکے، یعنی ابھی سورج بہت تھوڑا ڈھلا ہوتا تھا۔ ہاں گرمی کی شدت میں تاخیر کی اجازت ہے۔ مسجد میں داخلہ، مسجد کی طرف جلدی نکلنا، تحیت المسجد ادا کرنا۔ عمرو بن دینار کہتے ہیں انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے نماز پڑھی؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو 2 رکعتیں پڑھو۔ اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، مسجد میں داخل ہو چاہے خطبہ ہو رہا ہو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھو، ٹھیک ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ دراصل تحیت المسجد، یہ جمعے کی سنتیں نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ تحیت المسجد ہے، اور مختصر پڑھی جائیں، یعنی امام جب خطبہ دے رہا ہو تو چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھے اور دونوں میں اختصار کرے۔ نماز سے قبل ہلکا بنانے کی ممانعت، مثلا آپ جلدی چلے گئے تو یہ نہیں کہ ایک گروپ بنا کے آپس میں گپ شپ شروع کر دیں، نہیں، سیدھے ہی لائنوں میں بیٹھیے۔ انتظار کا وقت کیسے گزاریں گے؟ نفل پڑھ کے بیٹھ کے ذکر اذکار کریں، قبلے کی طرف رخ کر کے لائنوں میں بیٹھیں، ہلکا نہیں بنائیں، بیٹھ کے خرید و فروخت نہیں کریں، تاخیر سے آنے پہ گردنیں پھلانگ کے نہ آگے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک لگا کے مت کھاؤ، یہ عام ایک ادب بتایا،
یعنی اس طرح ٹیک لگا کے نہیں کھاؤ، کھانے کے وقت سیدھے ہو جاؤ. چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھاؤ، میدا. مسجد میں کوئی جگہ مقرر نہ کرو کہ یہ میری جگہ ہے، آپ کیوں آج یہاں کھڑی ہو گئی، کہ تم اسی میں ہی نماز پڑھو. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا آ کے مخصوص جگہ ہی پڑھتے ہیں، اگر کوئی اور وہاں ہو ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اور جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگو، ورنہ اللہ تمہیں قیامت کے دن لوگوں کے لیے پل بنا دے گا. کیونکہ بہت اذیت کی بات ہے نا، آپ بیٹھے ہیں لوگ باقاعدہ بازو کا کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کو تنگ کر اس کو تنگ کر، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو اٹھنا بھی پڑ گیا بیچ میں تو واپسی پہ پیچھے کھڑے ہو جائیے، اگلی لائن مل جائے گی. جی یہ تو بہت ضروری بات آپ نے کی کہ جب لوگ مسجد آئے تو پہلی صف میں بیٹھے، یہ نہیں پہلی چھوڑ کے آخری میں بیٹھ جائیں اور پھر لوگ ان کی گردنیں پلانگتے رہیں، دوسروں کے لیے فتنہ بننا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، وہ قریب آ کر بیٹھنے کے لیے لوگوں کے اوپر سے گزرنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تحقیق تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی اور دیر سے آئے. یہ عربی کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں. اجلس فقد آذیت و آنیت، کتنی جامع زبان ہے یہ. اجلس فقد آذیت، تو نے اذیت دی، و آنیت، اور دیر سے آئے. تو اس سے منع کیا گیا. کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھانا. جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن اپنے بھائی کو کھڑا نہ کرے کہ پھر دوسری طرف سے آ کر اس کی جگہ پہ خود بیٹھ جائے، بلکہ جو آئے وہ کہے جگہ کشادہ کرو، ہمارے لیے بھی جگہ بناؤ، یہ کہے. خطبہ جمعہ اور اس کے آداب. خطبہ جمعہ کی اہمیت. جب اذان ہو جائے تو کیا کرے انسان؟ مسجد کی طرف دوڑ پڑے. تو مسجد میں جماعت تو نہیں ہو رہی ہوگی، پہلے کیا ہو رہا ہوگا؟ خطبہ ہو رہا ہوگا. امام کا خطبے سے پہلے سلام کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھتے تو حاضرین کو السلام علیکم کہتے. امام کا کھڑے ہو کر خطبہ دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، یعنی بیچ میں تھوڑا سا بیٹھ بھی جاتے تھے. جس نے تمہیں یہ خبر دی کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے تو تحقیق اس نے جھوٹ بولا. بس یقیناً اللہ کی قسم میں نے آپ کے ساتھ 2000 سے زائد نمازیں پڑھی ہیں، یعنی جن میں بہت سے جمعے بھی آئے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں. امام کو 2 خطبے دینا، یعنی کھڑے تھے پہلے، پھر ذرا بیٹھ گئے، پھر دوسری دفعہ اٹھے، تو یہ 2 خطبے ہو گئے. مختصر خطبہ دینا. آپ کے خطبات چند کلمات ہوا کرتے تھے، بہت لمبی تقریریں نہیں. آپ کا خطبہ درمیانہ ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا نماز کو لمبا کرنا اور خطبے کو مختصر کرنا اس کی سمجھداری کی علامت ہے. بس نماز لمبی کرو اور خطبہ مختصر کرو، کیونکہ بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں، یعنی تھوڑے بھی بات کرو گے تو دل میں چلی جائے گی. نماز پہ زیادہ توجہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے میں سورۃ قاف پڑھنا. حارثہ بن نعمان کی بیٹی سے روایت ہے، کہتی ہے کہ میں نے سورۃ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حفظ کر لی. آپ ہر جمعے کو خطبے میں پڑھا کرتے تھے. سامعین کا امام کی طرف رخ کرنا، یعنی جمعے کے دن یہ نہیں کہ آپ کرسی لگا کے کسی اور طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں اور جب جماعت ہو تو پھر صف میں کھڑے. نہیں، آپ صف میں بیٹھے ہو، کس طرف منہ ہو؟ قبلہ رخ ہو. امام سامنے ہی ہوگا نا قبلے کی طرف. ایک صحابی کہتے کہ جب آپ ممبر پہ چڑھتے تو ہم اپنے چہروں کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہوتے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے خطبے کے دوران. امام کے قریب بیٹھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر میں حاضر ہوا کرو، یعنی خطبہ میں، اور امام کے قریب بیٹھا کرو. بے شک آدمی دور ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت میں بھی پیچھے ہی ہوگا، اگرچہ وہ اس میں داخل بھی ہو جائے. تاخیر کی اتنی مذمت ہے. خاموشی سے خطبہ سننا، یعنی بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی اہم بات بھی نہیں پوچھنی چاہیے. ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے ابی ابن کعب سے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا جبکہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے اعراض کیا اور کوئی جواب نہ دیا. پھر جب آپ نے نماز پڑھائی تو ابی کہنے لگے تمہارا جمعہ ہی نہیں ہوا. تو ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ابی نے سچ کہا، کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں. یہ کہنے کی بھی کہ چپ ہو جاؤ یہ بھی اجازت نہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے کہ جب امام جمعہ کے لیے آ گیا پھر تمہارا اپنے ساتھی سے یہ کہنا کہ خاموش رہو لغویت کے لیے کافی ہے. یہ بھی لغو بات ہے. کوئی لغو حرکت نہ کرنا، کنکریوں سے نہ کھیلنا، فون سے نہیں کھیلنا، میسجز چیک نہیں کرنا، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے پٹاخے نہیں بجانا، گوٹ مار کے نہیں بیٹھنا. گوٹ مار کے کیسے بیٹھتے ہیں؟ گھٹنے اوپر کر کے اور یوں ایسے گھٹنوں کے گرد ہاتھ ڈال کے. کئی دفعہ ایسے نظر آتا ہے کہ خطبے میں لوگ اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ہے. یعنی آپ چوکڑی مار سکتے ہیں. آپ سب سے افضل پوزیشن تو یہ ہے کہ جیسے نماز کے اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس طرح بیٹھ نہیں سکتے، چلے کرسی میں بیٹھ جائیں. اگر کرسی نہیں ہے نیچے بیٹھے ہیں تو چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں، مگر ٹانگیں اس طرح پیٹ کے ساتھ لگا کے گھٹنوں پہ ہاتھ کو بل دے کے
اس طرح نہیں بیٹھے. اگر مجبوری ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن یہ کہ بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ادب کے خلاف ہے. اونگ آنے پر جگہ بدلنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جمعہ کے دن کسی کو مسجد میں اونگ آنے لگے تو اپنی اس جگہ کو دوسری جگہ سے بدل لے. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، خطبے کے وقت بڑی سکینت ہوتی ہے اور آخری خطبہ تو آپ نیند میں ہی سنتے ہیں. نماز جمعہ کی رکعت 2 رکعت ہے فرض بس. جمعہ کی نماز 2 رکعتیں ہیں اور ان دونوں میں قرات ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے. کبھی جمعہ اور عید کٹھے ہو جاتے تب بھی دونوں نمازوں میں یہی سورت پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح صبح کی نماز میں جمعے کے دن الف لام میم التنزیل اور هل اتى علی الانسان کی قرات کرتے اور نماز جمعہ میں سورۃ الجمعہ اور منافقین کی تلاوت کرتے. یعنی یہ بھی ملتا ہے. فرض کے بعد 2 رکعت پڑھنا. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کو بیان کیا اور کہا کہ آپ جمعے کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ واپس تشریف لے جاتے پھر اپنے گھر میں 2 رکعت پڑھتے تھے. اب جو لوگ گھر نہیں جاتے تو پھر وہیں پر وہ پڑھ لیتے ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنتیں وغیرہ گھر میں پڑھتے تھے. اور اسی طرح 4 بھی پڑھی جا سکتی، 2 بھی ہیں 4 بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھ چکے تو اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے. یہ آپ کا حکم ہے. تو جب آپ کا 2 چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے، ایک آپ کا فعل ہوتا ہے اور ایک آپ کا حکم ہوتا ہے. تو ہمارے لیے کیا ہے جو آپ کا حکم ہو. جمعے کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا، یعنی سنت پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا. اسما بن مالک سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھے تو اس کے بعد اس وقت تک کوئی نماز ادا نہ کرے جب تک کسی سے کلام نہ کرے یا اس جگہ سے نکل نہ جائے. پہلے منع تھا، اب کوئی نہ کوئی بات کر لینی چاہیے. نہیں سمجھ آئی؟ یعنی جمعہ پڑھ لیا آپ نے اور پھر کسی سے آپ سلام دعا کر لیں، اس کے بعد سنت پڑھیں یا نفل جو بھی. ٹھیک ہے. اور گھر جانا تو گھر جا کے پڑھے، اور اگر گھر نہیں جانا کام پہ جانا ہے تو ادھر ہی پڑھ کے چلے جائیں. کتنا پیارا ہے ہمارا دین کہ اتنا لمبا بھی چپ کا روزہ نہیں رکھوایا. بالکل. عاصم سے روایت ہے، وہ ابو قلابہ سے نقل کرتے ہیں، میں نے ان کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی. جب میں نے اپنی نماز پوری کر لی انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور میری جگہ پر کھڑے ہوئے اور مجھے اپنی جگہ پہ کھڑا کیا. وہ جو ہم چینج کرتے ہیں نا جگہ، وہ اس کی بات ہو رہی ہے. یعنی جمعے کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے بات بھی کر لینا، جگہ بھی تبدیل کرنا. لیکن اگر کچھ لوگ پہلے سے ہی آپ کے سنتیں شروع کر چکے اور کوئی چینج کرنے والا نہیں تو پھر پڑھ لیجیے. یعنی یہ مستحب اعمال ہیں، ان میں ایسا نہیں کہ کوئی گناہ لازم ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے، افضل سے اجر زیادہ ہو جاتا ہے. جمعہ کے دیگر احکام. 1 رکعت پانے پر بھی جمعہ ادا ہو جاتا ہے. یعنی اگر کسی کو رش مل گیا، پارکنگ نہیں ملی اور 1 رکعت میں بھی پہنچ گیا تو جمعہ ہو گیا. امام سے دعا کا کہنا. انس کہتے ہیں کہ ایک سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگ قحط میں مبتلا ہوئے. جمعہ کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ پڑھنے کے دوران میں ایک اعرابی کھڑا ہو گیا. کہا یا رسول اللہ، مال تباہ ہو گئے، بچے بھوکے مرنے لگے، اس لیے آپ اللہ سے ہمارے حق میں دعا کیجیے. آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے. اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان. آپ نے ہاتھ اٹھائے بھی نہیں تھے کہ پہاڑوں کی طرح بادل کے بڑے بڑے ٹکڑے امڑ آئے. یہ معجزہ ہے آپ کا. آپ کی دعا قبول ہو گئی. پھر آپ ممبر سے ابھی اترے نہیں تھے کہ میں نے آپ کی داڑھی پر بارش کے قطروں کو ٹپکتے ہوئے دیکھا. اس دن خوب بارش ہوئی. پھر دوسرے دن، تیسرے، چوتھے، حتیٰ کہ دوسرے جمعے تک سلسلہ جاری رہا. دوسرے جمعے وہی عربی یا کوئی اور کھڑا ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ، چھتیں گر گئی، مال ڈوب گیا، اس لیے آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے. چنانچہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے میرے اللہ، ہمارے ارد گرد برسا، ہم پر نہ برسا. اور بدلی کے جس طرف اشارہ کرتے وہ بدلی ہٹتی جاتی اور مدینہ ایک حوض کی طرح ہو گیا. وادی کنات 1 مہینے تک بہتا رہا. جو شخص بھی کسی علاقے سے آتا تو اس پر بارش کا حال بیان کرتا. جیسے ہوتا ہے نا کوئی فلڈ آ جائے یا کچھ ہریکن تو پھر ہر کوئی موضوع گفتگو ہو جاتا ہے. جمعہ کے بعد قیلولہ کرنا. انس کہتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کے دن سویرے نکلتے اور جمعہ کی نماز کے بعد قیلولہ کرتے تھے. جمعہ کے بعد کھانا کھانا. سہل کہتے ہیں کہ ہم نہ تو قیلولہ کرتے نہ دوپہر کا کھانا کھاتے مگر جمعے کے بعد. لنچ کب ہے؟ جمعے کے بعد. جمعے کو قیام و سیام کے لیے خاص کرنے کی ممانعت ہے. یعنی اس دن کی رات کو شب جمعہ منانا کہ اس رات پوری عبادت کریں گے، یہ سنت سے ثابت نہیں. ٹھیک ہے. اور دن کو روزے کے لیے خاص کرنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں. اللہ یہ کہ کوئی معمول کا روزہ رکھتا ہے، ایام 20 کا روزہ ہے تو وہ اور بات ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ اس کے 1 دن پہلے یا اس کے بعد کا دن ملا کر روزہ رکھے. جمعہ کے دن خرید و فروخت کی ممانعت ہے.
جمعہ کے دن جب نماز کے لیے پکارا جائے تو اس وقت اللہ نے خرید و فروخت سے منع کیا ہے. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اس دن کاروبار حرام ہے. اور یہ جمعے کی دوسری اذان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی صبح صبح کام کر سکتے ہیں لیکن اذان ہوتے ہی چھوڑ دیں، اور جب پھر جمعہ سے فارغ ہو جائے تو دوبارہ دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ مدینہ میں ایک تجارتی قافلہ آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کی طرف لپک پڑے اور آپ کے پاس مسجد میں صرف 12 آدمی بچے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت دیکھ کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان، اگر تم سارے کے سارے چلے جاتے اور کوئی بھی باقی نہ بچتا تو اس وادی میں آگ بہ پڑتی. یعنی اتنا بڑا جرم ہے یہ. پھر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، جب وہ کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں. راوی کہتے ہیں جو 12 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ان میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت اللہ سے بھلائی مانگنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اللہ سے کسی خیر کا سوال کرتے ہوئے اس کی موافقت نہیں کرتا مگر اللہ اسے وہی خیر عطا کر دیتا ہے. فرمایا یہ ایک چھوٹی سی گھڑی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اور یہ ہر جمعے کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور خصوصاً نماز میں بھی اگر کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے نا انسان تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے. نماز میں دعا کہاں ہوتی ہے؟ شروع میں ہوتی ہے، رکوع میں ہوتی ہے، سجدے میں ہوتی ہے، تشہد میں ہوتی ہیں. تو اگر یعنی جمعہ پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں دعائیں آ گئی ہیں تو ہو سکتا ہے وہی گھڑی آ گئی ہو اور آپ کی دعا قبول ہو جائے. اور یہ تورات میں بھی اس کا ذکر تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے. اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی مسلمان بندہ اللہ عز و جل سے کچھ طلب کرے تو وہ اس کو ضرور دیتا ہے. کعب نے کہا ایسا سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں بلکہ ہر جمعہ کو ہوتا ہے. کہتے ہیں پھر کعب نے تورات پڑھی تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بعد میں عبداللہ بن سلام سے ملا اور ان سے اپنی اور کعب کی مجلس کا بتایا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا میں جانتا ہوں وہ گھڑی کب آتی ہے. ابو ہریرہ نے کہا مجھے بھی بتائیے. انہوں نے کہا وہ جمعہ کے دن میں آخری گھڑی ہے. میں نے کہا یہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ اس کو نماز پڑھتے ہوئے پائے، اس وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی. تو عبداللہ بن سلام نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے وہ گویا نمازی کی حالت میں حتیٰ کہ نماز پڑھ لے؟ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا بس یہی ہے. یعنی اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ آخری گھڑی میں وضو وغیرہ کر کے مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھ کے دعائیں کریں، اذان ہو تو نماز پڑھ لیں. عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت ہے. انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اس گھڑی کو جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کے درمیان تلاش کرو، اور دن کی آخری گھڑی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس دن کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کیا یہاں لکھا ہوا تھا حدیث میں کہ 100 دفعہ پڑھنی ہے آپ نے تسبیح؟ نہیں لکھا ہوا تھا. آپ کم سے کم 1 دفعہ تو پڑھیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں. کیا آپ کے دن کے اوقات میں کوئی ایسا وقت ہے کہ جس میں آپ کم از کم 7 دفعہ یا چلے 3 دفعہ ہی دیتی ہیں، 3 دفعہ یہ تسبیح پڑھ لیں؟ ٹھیک ہے نا. بس وہ ٹائم اپنا نوٹ کرے کہ کسی نماز کے بعد ہو سکتا ہے، کسی کھانے کے بعد ہو سکتا ہے، سوتے وقت ہو سکتا ہے، جاگنے کے بعد واک کے دوران ہو سکتا ہے، ٹریول کرتے ہوئے ہو سکتا ہے، کوکنگ کرتے ہوئے ہو سکتا ہے، لیکن وہ روزانہ کا وہی وقت ہونا چاہیے. یہ سنت سے ثابت نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں عصر کے وقت یہ کریں، نہیں. عصر کے بعد کی تسبیح وہ بتا دی گئی سبحان اللہ و بحمدہ والی، کچھ اور بھی ہیں. تو آپ اپنے لیے جو آپ کو وقت مقرر کریں، اور یہ وقت کی پابندی کیوں ہے؟ تاکہ ہم اس کو کرتے رہیں، اور تھوڑا تھوڑا بھی کریں گے تو قیامت کے دن جب ہماری کتاب عمل ہمیں دکھائی جائے گی تو اس میں یہ تسبیحات ہوں گی تو اس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا. مثلا میں نے اپنے لیے فجر کی نماز کے بعد میں نے اپنے کچھ اور یا دعائیں کہہ لیں اس کے ساتھ اس کو باندھا ہوا، لازماً اس کو پڑھنا ہے.
اور الحمدللہ اس کا فائدہ ہوتا ہے مجھے. کل سے کچھ لوگوں نے جو فیڈ بیک مجھے ڈائریکٹ دی اس میں الحمدللہ 3 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی بیماری کا ذکر کیا جیسے سر درد یا کچھ اور پھر کہا کہ میں نے جب یہ تسبیح مسلسل پڑھنی شروع کی اور اس کے بعد میری بیماری غائب تھی اور مجھے حیران کن انکشاف ہوا. اگر ایک بندہ کہتا تو میں کہتی چلے اس کا ایکسپیرینس ہے, جب ایک بات 3 بندے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کچھ ہے صحیح اس میں. اور ویسے بھی جو فضیلت اس کی بتائی گئی اس میں کیا کیا باتیں تھیں. نمبر 1, جو شخص مال خرچ کرنے سے بخل کرے. نمبر 2, دشمن سے لڑنے سے خوف کھائے, رات کے اندھیرے سے ڈرے کہ رات میں مشقت اور اندھیرے سے. تو یہ تینوں ہی چیزیں کسی نہ کسی درجے پہ ہمارے ساتھ ہیں نا, کہیں نہ کہیں تو ہیں. پھر تو ہمارا علاج ہے یہ تسبیح, ان تینوں کمزوریوں کا علاج ہے یہ تسبیح. تو انشاءاللہ اگر آپ اس کو ریگولرلی پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے. اور سبحانہ کہتے ہوئے کیا سوچیں گے؟ اسبح, دل میں زبان سے تو سبحانہ ہی کہیں گے, اسبح اللہ سبحانہ, کہ جیسے اللہ کی تسبیح کی جانی چاہیے ویسی تسبیح کرتے ہیں. الحمدللہ کہتے ہوئے کیا سوچیں گے؟ محبت کے ساتھ اللہ کی تعریف کریں گے. اچھا, کون سی تعریف؟ اللہ کے تو بہت خوبصورت نام ہے, افعال ہیں, وہ کس بات پہ تعریف؟ میں اس کو اس طرح لیتی ہوں کہ جس سچویشن میں ہوتی ہوں نا اس سچویشن کے اندر جو مجھے خیر نظر آ رہی ہوتی, چاہے وہ تکلیف کی حالت کیوں نہ ہو, اس کے اندر جو خیر نظر آ رہی ہے اس پہ میں پھر دل سے کہتے ہیں الحمدللہ. اور اگر آپ اپنے دماغ کو اس کام پہ لگا دینا کہ وہ ذرا خیر کی باتیں چننے لگے, نعمتیں گننے لگے, تو پھر آپ انشاءاللہ محبت سے ہی حمد کریں گے اللہ کی. اور آج ہم پڑھیں گے واللہ اکبر, ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. سب مل کے یہ تسبیح ایک دفعہ پڑھیں. پاک ہے اللہ اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے. واللہ اکبر, یعنی اس میں یہ اقرار کیا جا رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور ہم اللہ کی تسبیح بیان کرنے, حمد بیان کرنے سے قاصر ہیں. ہم حق ادا ہی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بڑی عظمت والا ہے, بڑی شان والا ہے, یعنی ہم اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے وہ کتنا بڑا ہے. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے اللہ کتنا بڑا ہے؟ نہیں بتا سکتے نا, کیونکہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے, وہ پیمانوں سے بھی بالا ہے. بس ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کو محسوس کرنے کے لیے اللہ کا کلام قرآن مجید تو ہے ہی, لیکن اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر جو ہے اور اس کی پیدا کی ہوئی بڑی بڑی اور حیران کن چیزوں میں جب انسان غور کرتا ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عجب طرح کی عظمت دل میں آتی ہے, انسان کو اللہ کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے. ہماری زمین کس نظام کے اندر ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ نظام شمسی یا سولر سسٹم. کہا جاتا ہے کہ تقریباً 400 ارب کے قریب نظام شمسی ہیں, نظام شمسی ہیں, ٹھیک ہے. اور ہماری جو کہکشاں ہے جس میں یہ نظام شمسی ہے یہ ایک اوسط درجے کی ہے, درمیانے درجے کی ہے, بہت بڑی نہیں, اس سے بڑی کہکشائیں بھی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ہماری کہکشاں سے جو قریب ترین کہکشاں ہے اس میں تقریباً 1000 ارب سورج, ایک کہکشاں کے اندر صرف 1 ارب نہیں 1000 ارب سورج پائے جاتے ہیں. شمس سورج کو کہتا ہے. نظام شمسی کا مطلب ہے کہ آپ کو جو سورج نظر آتا ہے اس سورج کے ارد گرد کچھ سیارے گھوم رہے ہیں, ان میں سے ایک چھوٹا سا سیارہ جو ہے بلو ڈاٹ وہ کیا ہے؟ زمین ہے آپ کی جس پر آپ رہتے ہیں. اور یہ کتنی بڑی ہے, گھوم پھر کے دیکھ لی ساری, ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھی. تو آپ دیکھیے کہ اگر ہماری زمین اتنی بڑی ہے اور پھر جس سورج کے گرد یہ گھوم رہی ہے وہ اتنا بڑا ہے, وہ اس سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے, اور پھر ہمارے کہکشاں کے اندر بہت سے سورج ہیں اور جو ہماری قریبی ہمسایہ کہکشاں ہے اس کے اندر 1000 ارب سورج ہیں. آپ سوچئے کہ ان کے ارد گرد پھر کتنے سیارے ہوں گے. کچھ امیجنیشن میں آ رہے, دماغ میں سما سکتا ہے؟ پھر آپ دیکھیے کہ جو یہ 7 والی کہکشاں میں سورج ہیں, سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ ہمارے سورج سے دگنے یا تگنے حجم کے ہیں, یعنی اس سے بڑے ہیں وہ. اور پھر ایسے ہی کہکشاؤں کا مجموعہ ایک لوکل گروپ کہلاتا ہے. اور اب تک کی معلومات کے مطابق ہم جس لوکل گروپ میں ہیں اس میں 54 کہکشائیں دریافت ہو چکی ہیں. اور پھر جیسے لوکل گروپ بنتے ہیں کہکشاؤں کے, ان سے مل کر کلسٹر بنتے ہیں. ہمارا لوکل گروپ ورگو کلسٹر کا حصہ ہے جو 100 لوکل گروپس پر مشتمل ہے. اور پھر 2014 میں سائنسدانوں نے اعلان کیا کہ ہمارا ورگو کلسٹر بھی ایک سپر کلسٹر کا چھوٹا سا حصہ ہے.
ٹھیک ہے. اور پھر 2015 کی تحقیق کے مطابق، ابھی تو اور بھی آگے بہت کچھ ہو گیا ہوگا، قابل مشاہدہ یعنی کہ انسان دیکھ پائے جس کائنات کو، اس میں تقریباً 1 کروڑ سپر کلسٹر موجود ہو سکتے ہیں، اور یہ 10 سال پہلے کی ریسرچ ہے. اب آپ خود سوچیں، جس رب نے یہ سب کچھ بنایا ہے وہ رب کتنا بڑا ہوگا. اور وہ صرف بنا کے فارغ نہیں ہو گیا، بلکہ وہ کیا کر رہا ہے، ان سب کا مالک بھی ہے اور ان سب کا مدبر بھی ہے، خالق بھی ہے، ان کا اون وہی کرتا ہے. آپ میں سے کوئی ہے کسی سورج کا مالک؟ تو بتائے ذرا مجھے. کہ آج تک دنیا میں کسی نے کہا کہ وہ ایکچولی زمین پر تو مجھے پلاٹ لینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ فلاں سورج جو وہ میں نے لے لیا ہے، وہ خرید لیا ہے اور میں وہاں جانے کی تیاری کر رہی ہوں. ذرا دیکھیں تو صحیح، جانا تو دور کی بات، ہم تو اتنے عاجز ہیں کہ نیکڈ آئی سے دیکھ بھی نہیں سکتے اس کو. آپ خود سوچئے، یہ تو بس ایک چیز ہے نا جو آسمان و خلاؤں میں بنی ہوئی ہے، اور یہ سما دنیا ہے یہ آپ کا. اس سے اگلا جو آسمان ہے وہ اس سے ایک روایت کے مطابق 500 سال کے فاصلے پر، وہاں کیا کچھ ہوگا، پھر اس سے آگے کیا ہوگا، پھر اس سے آگے کیا ہوگا، پھر اس سے آگے. کبھی کبھی جب مجھے موت کا خیال آتا ہے نا، اور روح کی پرواز کا خیال آتا ہے، وہ فرشتے اوپر لے کے جائیں گے، میں سوچتی ہوں پتہ نہیں اس وقت میں اللہ کی قدرت دیکھ سکوں گی یا نہیں، پتہ نہیں کیا حال ہوگا. تو مومن کے لیے تو وہ دروازے کھلتے جاتے ہیں نا، لیکن جو کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے، اس کی روح تو واپس پٹکھائی جاتی، چیتڑے اڑ جاتے ہیں اس کے. تو جس رب کے ہم بندے ہیں نا، وہ رب بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے. یعنی یہ لفظ بھی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ اتنا بڑا لفظ ہے کہ جس کو اٹھانا یا جس کو بولنا بھی ایک معنی رکھتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات اور تخلیقات اور سمندر کی تخلیق، آپ صرف اپنے پلانٹ کے اندر دیکھ لیں، پرندوں کی قسمیں دیکھ لیں اور ان کے کام، اور وہ کس لیے پیدا ہوئے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، اور یہ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے جو زمین پر ہوتے ہیں ان کی قسمیں اور ان کی تعداد، یعنی ایک ایک چیز کی. جب آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ، عدد خلقہ، تو عدد آپ کو معلوم ہے؟ نہیں. کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو. آپ بول کے اللہ کے حوالے اپنا اجر و ثواب کر دیتے ہیں. کوئی دنیا کی تسبیح، کوئی منکے، کوئی گٹلیاں، یہ کچھ حق ادا ہی نہیں کر سکتا. اللہ کی تسبیح اس سے زیادہ ڈیزرو کرتی. اور جب ہم دل سے کہتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہ کے کلمات بھی ختم نہیں ہوتے. یعنی ایک ہی گو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جامع الفاظ ہمیں سکھا دی، کتنا اجر و ثواب بندہ کما لیتا ہے. لیکن اس کی پابندی کون کرتا ہے؟ ان کلمات کو صبح سویرے پڑھنے کی کون کرتا ہے؟ چلیے ایک سروے کیجئے، اپنے گھر والوں سے پوچھئے، اپنے دوستوں سے پوچھئے کہ آپ میں سے کتنے لوگ صبح کے وقت یہ تسبیح 3 دفعہ پڑھتے ہیں. جو کرے گا اور جو نہیں کرے گا، اس میں قیامت کے دن کسی اعمال نامے میں کوئی فرق ہوگا؟ کتنا فرق ہوگا؟ بہت زیادہ فرق ہوگا، بہت زیادہ. لیکن ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ سم ٹائم ہم جانتے نہیں، ہماری اکثریت کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا بڑا خزانہ ہے، بڑے بڑے مال و دولت سے بڑا خزانہ ہے. اور بہت سے لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے تو وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا وجہ؟ سستی، یاد نہیں رہتا، کیونکہ وہ کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی نا اپنے اوپر خود پابندی لگائی. نو میٹر واٹ، دنیا میں کہیں بھی ہو، صحت مند ہو یا تندرست ہو، بیمار کسی ہسپتال میں پڑے ہوئے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. زبان تو ہلتی ہے نا، تو ان دعاؤں کو یاد بھی کرنا ہے آپ نے انشاءاللہ. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو رب سب سے بڑا، جس نے سب کچھ بنایا، جو سب چیزوں کا مالک ہے اور جو سب چیزوں کی تدبیر بھی کر رہا ہے، ان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پہ گر نہ پڑے. یہ جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، افسوس کہ ہم اسی رب کو اہمیت نہیں دیتے. ایسا ہی ہے، اگر اہمیت دیتے تو اس کی بات سب سے پہلے رکھتے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن ہم اس کا شکر کتنا ادا کرتے ہیں، اس کی کتنی تعریف کرتے ہیں. ہمیں جن اسباب سے وہ چیزیں ملتی ہیں نا، ہم ان کے غلام بن جاتے ہیں، ان کے بندے بن جاتے ہیں، ان کا تو شکر پھر بھی ادا کر دیتے ہیں یا ان کی بات مانتے ہیں چاروں ناچار. لیکن جس رب نے یہ سب کچھ دیا ہے، اس کی اطاعت کا حال کیا ہے، اس کی بات کتنی مانتے ہیں ہم. اور کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں مسلسل مل رہی ہیں، جو سورج کی روشنی، کچھ بل نہیں پے کرنا پڑتا، آکسیجن ہے، مسلسل استعمال کر رہے ہیں، پانی ہے، بے شمار چیزیں، لیکن ان کے استعمال پر کبھی شکر ادا نہیں کرتے. تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ انسانوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، حتیٰ کہ اس کی قدر بھی نہیں کی. وما قدر اللہ حق قدرہ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی بڑائی سمائی ہوئی ہو، لیکن سر اپنا ہم سب جائزہ لیں، محاسبہ کریں کہ ہمارے دلوں میں کس کس چیز کی بڑائی سمائی ہوئی ہے.
کس کس چیز کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، کس سے مروب ہے؟ سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھیں، اور اسی کا نام کبر ہے۔ جب تک اللہ اکبر صحیح معنوں میں نہیں ادا کرتے نا، یہ اندر کا کبر نہیں نکل سکتا۔ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اوفینڈ ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بعض لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، بعض لوگ اچھے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کی بجائے کس کی بڑائی ہے دل میں؟ اپنی بڑائی ہے۔ مجھے یہ کیوں کہہ دیا، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا؟ تو اگر ہمیں یہ پتا چلے نا اللہ سب سے بڑا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ نہیں کہیں گے میرے ساتھ فلاں نہیں کیوں کر، ہم کہیں گے کوئی بات نہیں، میں کیا ہوں۔ جب ہم کہہ دیتے ہیں لا الہ تو اس میں اپنی ذات کی بھی نفی کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں سب سے بدترین معبود قرآن کی روشنی میں کس کو بتایا گیا ہے؟ نفس کو۔ یہ اندر جو بیٹھا ہوا ہے یہ بدترین الہ ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ تو ہم جب اللہ کو بڑا سمجھنے لگیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑنا، وہ آپ سمجھے کہ نہ سمجھے وہ بڑا ہی ہے، لیکن کس کو فرق پڑے گا؟ کہاں تبدیلی آئے گی؟ کیا وہ شخص جو اللہ کو بڑا سمجھتا ہے اور وہ شخص جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا ہے، یہ دو انسان ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ کو بڑا سمجھتا ہے نا وہ اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے، وہ اپنی ذات کی نفی کرتا ہے، اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے پھر وہ اللہ کی بڑائی بیان نہیں کر سکتا حقیقی معنوں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہاں سے جنم لیا شرک نے، کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی بڑا سمجھ لیا، ان کو بھی کسی قابل سمجھ لیا، ان سے ہم نے امیدیں وابستہ کر لی۔ تو بہرحال یہ چار کلمات جن میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، حمد ہے، تکبیر ہے، بہترین کلمات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ چار کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سورج کس کس چیز پہ طلوع ہوتا ہے؟ سمندر پہ سورج طلوع ہوتا ہے، پہاڑوں پہ ہوتا ہے، گھروں پہ ہوتا ہے، زمین پہ، ہر چیز پہ سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ ان کو امیجن کریں، ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب، اس میں انسان بھی آ جاتے ہیں، اس میں مال و دولت بھی آ جاتا ہے، ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو کیا ہم ان کو اپنے محبوب کلمات نہیں بنائیں گے؟ آپ کی سنت تو یہی ہے نا، آپ ان سے محبت کرتے تھے، ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ ان کلمات سے محبت کرنا ہے۔ اور اگر ان کلمات سے ہمیں محبت ہوگی تو پھر ہم ان کو بار بار دہرائیں گے بھی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور فائدہ فوری اندر آپ کو پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ یہ کلمات تھوڑی سی آگے پیچھے ترتیب کے ساتھ بھی آتا ہے، ایک تفصیلی حدیث میں مزید کچھ بھی آتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک بدوی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول مجھے خیر سکھا دیجئے، کوئی بھلائی کی بات بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے ہاتھ پر یہ چار کلمات شمار کیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، انگلیوں پہ گن لیا چار باتیں، ٹھیک ہے؟ پھر چلا گیا، پڑھتا رہا، پھر واپس آیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آپ مسکرائے اور فرمایا کہ سوالی نے کچھ غور و فکر کیا، یعنی آپ دیکھ کے چہرہ پہچان گئے کہ کچھ سوچ کے آیا۔ تو اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سب تو اللہ کے لیے، یہ تو اللہ کی تعریف ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے سچ کہا، جب تو الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے سچ کہا، اور جب تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے سچ کہا، اور جب تو اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سچ کہا، ٹھیک ہے؟ اور جب تو اللہم اغفر لی کہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے کر دیا۔ کیا مطلب ہے اللہم اغفر لی؟ اللہ مجھے بخش دے، اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پہ رحم فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ میں نے کر دیا رحم تم پہ۔ اور تو جب کہے گا اللہم ارزقنی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے کر دیا کہ اللہ مجھے رزق دے۔ تو عرابی نے اپنے ہاتھ پر پھر 7 کلمات شمار کیے، 4 یہ اور 3 کون سے؟ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اب ان کا بھی اضافہ کر لینا ہے۔ اور یہ 3 چیزیں اگر اللہ کے وعدے کے مطابق مل گئی تو پھر کسی چیز کی کمی رہے گی دنیا میں؟ سب کچھ مل گیا، ہمیں نہ مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ پھر اسی طرح یہ تسبیحات پڑھنا ایک طرح کا صدقہ کرنا بھی ہے، صدقے کا نعم البدل بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو کوئی آدمی صبح کرتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے۔ تو ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔
ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا صدقہ ہے. تو اس طرح ہمارا صدقہ بھی ادا ہو جاتا ہے. یعنی بعض اوقات تو آپ کالا بکرا صدقہ کرتے ہیں نا، لیکن ہر ایک کے پاس کالا بکرا نہیں ہوتا. کوئی بھی بکرا آپ کر سکتے ہیں، کالے کی کوئی شرط نہیں ہے، لوگوں نے خود ہی لگائی ہوئی ہے. اچھا، تو ہر ایک کے پاس مال نہیں ہوتا کہ روز صدقہ کرے، تو ان کلمات کے پڑھنے سے صدقہ بھی ادا ہو جائے گا. یعنی ایک اور فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے 4 قسم کے جملے منتخب فرمائے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جو شخص سبحان اللہ کہے اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس سے 20 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور جو شخص اللہ اکبر کہے اس کے لیے بھی یہی ثواب ہے، اور جو لا الہ الا اللہ کہے اس کا بھی یہی ثواب ہے. اور جو شخص اپنی طرف سے الحمدللہ رب العالمین کہے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا 30 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کلمات گناہوں کا کفارہ بھی ہیں. اب فائدے لکھتے جا رہے ہیں، صدقہ بھی ہیں، گناہوں کا کفارہ بھی ہیں. مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر جو آدمی بھی یہ کہہ لے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے. آپ نے اس پر اپنی لاٹھی ماری تو پتے جھڑنے لگے. پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب میں نے جس پہلے عرض کیا نا، ترتیب کا فرق بھی ہے، کبھی الحمدللہ پہلے کبھی سبحان اللہ پہلے ہے، بات وہی ہے. یہ کہنے سے بندے کے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جس طرح یہ درخت کے پتے جھڑے. اس سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو مل رہی ہے، وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تدریس کا، تربیت کا طریقہ کہ ہر بات صرف زبانی نہیں بتاتے تھے، کچھ چیزیں مثال سے اور کچھ ایکٹیویٹی کے ذریعے سکھاتے تھے، اس سے انسان کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے. اچھا، اب اس سے ملتے جلتے کچھ اور کلمات بھی ہیں جو لکھے ہوئے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، کبیرہ فعیل کے وزن پر، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ، کثیرہ بہت کثرت سے، اور صبح اور شام اللہ کی پاکی ہے. اور اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں میں صبح اور شام. صبح شام بندہ کرتا ہے دن کے 2 اطراف کناروں پر، تو کیا ہے، دن پورا بیچ میں آتا ہے. جو کام صبح آپ کے منہ سے ہو نا، پھر دن میں بھی وہ یاد آ جاتا ہے. جو رات ہونے پہ پڑھے تو وہ رات کو بھی پھر آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ پڑھ لیتے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کلمہ کہنے والا کون ہے؟ کس نے پڑھا یہ؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول وہ میں ہوں. یہ نہیں کہ چپ ہو گئے سارے، جواب دیا کہ وہ میں ہوں. آپ نے فرمایا مجھے ان پر بہت حیرت ہوئی، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. ابن عمر کہتے ہیں میں نے جب سے آپ سے یہ بات سنی اس کے بعد ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا. یہ تھے صحابی، خیر کی بات سنی، نیکی کی بات سنی، پھر پلے باندھ لی، کبھی چھوڑا ہی نہیں اس کو. دعا سیکھنا تو اپنی جگہ ہے، صحابہ کے طریقے بھی سیکھیں اور علم کو عمل میں لانے کا طریقہ بھی سیکھیں. اب اپنے دماغ میں پلان کریں کس وقت پڑھیں گے آپ، یہ سوچ لیا، لکھ بھی لیں، پھر یہ نہ گھر جا کے یاد ہی نہ رہے، اگلے دن یاد ہے وہ میں نے پڑھنا تھا پر سوری یاد نہیں رہا. کتنی بڑی بات ہے، آسمان کے دروازے کھل رہے ہوں آپ کی تسبیح کے لیے، یعنی عزت دینے والی بات ہے، اس کی اہمیت بتانے کی بات ہے. اور اس میں آپ دیکھیں وہ دل بھر کے کرن اللہ اکبر کبیرہ، یعنی صرف اللہ اکبر نہیں کہا، اس میں ساتھ اضافہ کر لیا، یعنی میں نے اللہ کی بڑائی بیان کی بہت ہی زیادہ. اور یہ کہنا دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کرو، خوب بڑائی بیان کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی اور ہے ہی نہیں، اس سے برتر کوئی نہیں، اس سے زیادہ مہربان کوئی نہیں، اس سے زیادہ بخشنے والا کوئی نہیں. جتنی بھی اس کی صفات ہیں، جتنے بھی اس کے افعال ہیں، اس میں کوئی نہ اس کے مقابل ہے نہ اس سے آگے ہے کوئی، وہی سب سے بڑا ہے، اپنی ذات میں بلند ہے، اپنی صفات میں بلند ہے. کیا اللہ سے زیادہ کسی کے پاس طاقت ہے؟ نہیں. کیا اللہ سے بڑھ کر کسی کے پاس قدرت ہے؟ کوئی اور قادر ہے اللہ سے بڑھ کے؟ نہیں. کیا کوئی اور اللہ سے بڑھ کر بے نیاز ہے، غنی ہے؟ نہیں. کیا اس سے بڑھ کر کوئی رحم فرمانے والا ہے؟ اور کوئی بات سوچیں، اس سے بڑھ کر، اس سے زیادہ کوئی علم والا ہے، اس سے زیادہ کوئی بلندی والا ہے،
اس سے زیادہ وسعتوں والا کوئی ہے الواس ہے؟ اس سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا ہے؟ اس سے زیادہ کوئی ہے جس سے محبت کی جائے؟ الودود کے دو معنی ہوتے ہیں نا، محبت کرنے والا اور وہ جس سے محبت کی جائے. اسی سے لفظ مودود ہے، اور اسی سے پھر آگے کیا بنا لیا گیا؟ مودودی. نام تو بہت لوگ لیتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں اس کا مطلب بتائیں تو بعض لفظ ہم بولتے ہیں لیکن چونکہ غور نہیں کرتے اس لیے معنی بھی نہیں سوچتے. یہ ودود سے ہی ہے، ود سے. تو جب دل بے چین ہو، جب بے یقینی کی کیفیت ہو، خوف کی کیفیت ہو، بے چارگی کی کیفیت ہو، ڈاکٹرز بھی جواب دے جائیں، کوئی وسیلہ ہی نہ ہو، دوا خریدنے کے پیسے ہی نہیں، ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے اسباب ہی نہیں، کوئی تیمارداری کرنے والا نہیں، بے کس، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی مہربان نہیں زندگی میں، لیکن وہ ہے، وہ نہیں چھوڑتا. تو ایسے اوقات میں کیا کریں؟ اس کو پکاریں. کس کے ذریعے؟ ان کلمات کے ذریعے جس سے آسمان کے دروازے کھل جائیں. تو جب آپ کا دل بے چین ہو تو اس سے کیا آ جائے گا؟ چین. جب پریشان ہو، حیران ہو تو کیا آ جائے گا اندر؟ سکون. جب نیند نہ آ رہی ہو تو اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ نیند آ جائے گی. اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے مشکلات حل ہوتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں اٹھا لی جاتی ہیں، غموں کے بادل چھٹ جاتے ہیں، بیماریوں کو شفا مل جاتی ہے، ایمان پختہ ہوتا ہے، خیر اور بھلائی کے دروازے کھلتے ہیں، آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں. اور اس کے برعکس جب آپ اللہ کو کبیرہ نہیں مانتے، اکبر کبیرہ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تکبر پیدا ہو جاتا ہے. اور اخلاقی برائیوں میں ساری برائیوں کی جڑ تکبر ہوتا ہے. جتنے بھی انسان کی بد اخلاقیاں نا، اگر دیکھا جائے تو اس کی جو روٹ کاز ہے وہ تکبر ہے. تو حقیقی کبریائی صرف اللہ ہی کے لیے، اور کبریائی اللہ کی چادر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، کبریائی میری ردا ہے، عظمت میری ازار ہے. جو بندوں میں سے ان صفات میں مجھے چیلنج کرے گا میں اسے جہنم میں داخل کروں گا. ایک روایت میں تو جہنم میں پھینک دوں گا. تو متکبر ہونا دراصل اللہ کی بڑائی کو چیلنج کرنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ بندگی، عاجزی، تواضع، انکساری. اللہ تعالیٰ کسی مغرور بندے کو پسند نہیں کرتا. اور متکبرین کا انجام بھی بہت برا بتایا گیا. اس کے برعکس تواضع کرنے والوں کا انجام کیا بتایا گیا؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ. ابن مبارک کہتے ہیں کمال تواضع یہ ہے کہ انسان دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم تر کے ساتھ تواضع کرے. بڑے کے ساتھ تو انسان تواضع اور ادب کا مظاہرہ کرتا ہی ہے، لیکن کمال کیا ہے تواضع کا؟ کس کے ساتھ تواضع کرے؟ اپنے سے چھوٹے کے ساتھ تواضع کرے، اپنے بچے کے ساتھ کرے. کیا بچوں کو رسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے؟ آپ سب ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے پیرنٹس سے. جب آپ پیرنٹنگ پہ لیکچر دیتے ہیں نا اور اس میں بچے بھی آ جائیں تو وہ کہتے ہیں ذرا ہماری بات اکیلے میں سنیں. آپ ہمارے پیرنٹس کو بتائیں نا، آپ نے سارا بتایا کہ ان کا کیا حق ہے، یہ بھی بتائیں نا ہمارا کیا حق ہے. تو خدمت تو وہ کرتے ہی ہیں آپ کی، لیکن رسپیکٹ بعض اوقات نہیں کرتے. اور بعض اوقات تو وہ فرض سمجھتے ہیں بچوں کی بےزتی کرنا. کہیں بھی بیٹھے ہوں گے، گھر میں لوگ آئے ہوئے سب بیٹھے ہوئے، اٹھو ادھر آؤ، یہاں کیا کر رہے ہیں، ابھی تک نہیں کھایا. یعنی ہر بات ٹانٹ میں، ہر بات میں تانا. اور بعض اوقات ہم ان سے زبردستی کرتے ہیں. اور مثلاً بچے مسجد نہیں جانا چاہتے، ہاتھ پکڑ چلتے ہو نہیں چلتے، چلو اچھا بعض اوقات تو مسجد جا کر پیچھے بیٹھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل ہم نے احرام کے بارے میں پڑھا تھا، اور احرام کہتے ہیں حج کے ارادے سے یا عمرے کے ارادے سے اپنے اوپر کچھ ضروری پابندیوں کو عائد کرنا، حلال اور مباح چیزوں کو حرام کرنا، حج کا ارادہ کرنا، نیت کرنا، اور مجازاً اس مخصوص لباس کو بھی کہتے ہیں جو حج کا ارادہ کرتے وقت مرد حضرات پہنتے ہیں، کیونکہ عورتوں کے لیے احرام کا کوئی مخصوص لباس نہیں. ٹھیک ہے. ہم نے یہ بھی پڑھا کہ احرام حج کا ایک رکن ہے، اور اگر کوئی رکن ادا ہونے سے رہ جائے تو حج نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں اس سے کیا مراد ہوگی. کیا چیز رہ جائے تو حج نہیں ہوگا یا حج فاسد ہو جائے گا؟ اس میں اگر حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کو جان بوجھ کر انسان اپنے لیے حلال کر لے، مثلا شوہر بیوی کا تعلق ہے تو احرام کی حالت میں اگر وہ ایسا کر لے تو اس سے اس کا حج فاسد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. احرام
صرف مخصوص لباس پہننا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مخصوص لباس پہنے بغیر میقات سے داخل ہو گیا تو اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے کہ اگر کسی کے پاس وہ مخصوص لباس نہیں تو پھر وہ دوسرا بھی پہن سکتا ہے، یہ صرف اس کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن صرف لباس پہننا احرام نہیں، صرف ظاہری طور پر ایک خاص حلیے میں نظر آنا احرام پہننا نہیں، کیونکہ بعض اوقات نیت کے بغیر لوگ گھر سے ہی احرام کی چادریں پہن لیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ محرم ہو گئے۔ محرم صرف اس وقت ہوں گے جب وہ میقات پر پہنچ کر نیت کر کے تلبیہ پکاریں گے، تو وہ ایک طرح سے احرام میں داخل ہو گئے۔ اب اگر کوئی شخص میقات کراس کر لیتا اور نیت ہی نہیں کرتا اور ایسے ہی سیر و تفریح کر کے مکہ میں اور عرفہ میں اور منی میں گھوم پھر کے آ جاتا ہے، یا ان خاص دنوں میں نہیں جاتا جن میں جانا چاہیے، تو بھی حج نہیں ہوگا، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ حج سے پہلے یا حج کے بعد میں جب وہاں پر رکتے ہیں تو ان علاقوں میں پکنک کے لیے بھی جاتے ہیں، کیونکہ بہت وسیع علاقے ہیں اور اس میں ہر طرح کی فیسلٹیز بھی موجود ہیں، تو مکہ کے لوگ وہاں عام دنوں میں پکنک مناتے ہیں۔ اب اگر کوئی اور شخص اسی قسم کا وہاں پر جا کر سیر و تفریح کر کے آ جائے، چاہے وہ کہے کہ میں حج کی نیت سے جا رہا ہوں، تو وہ نیت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ حج کس چیز کا نام ہے؟ مخصوص دنوں میں مخصوص اعمال مخصوص طریقے پر۔ تو احرام اسی طرح ہے جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہم نیت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، یعنی ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر بھی پکارتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیت بھی کر رہے ہوتے ہیں، کس چیز کی؟ نماز میں داخل ہونے کی۔ اب جب ہم نماز میں داخل ہو جاتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد، تحریم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے احرام کا مطلب ہے، احرام میں بھی کچھ چیزوں کو حرام کیا جاتا ہے اور تحریمہ یعنی اس تکبیر کے بعد بھی کچھ چیزوں کو حرام کر لیا جاتا ہے۔ نماز میں کیا حرام ہے؟ بات چیت کرنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا اور اس قسم کے کام جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں۔ جب ہم تکبیر تحریمہ پڑھ کر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ دیتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک خاص فیز میں داخل ہو گئے۔ بین ہی اسی طرح حاجی کا بھی احساس اس پہ طاری ہو جاتا ہے کہ جب وہ تلبیہ پکار لیتا ہے یا نیت کر لیتا ہے تو ایک طرح سے وہ عبادت میں داخل ہو چکا ہوتا ہے، اور اس میں اس نے اپنے اوپر کچھ حلال چیزوں کو حرام کیا ہوتا ہے، جس میں تربیت کا پہلو کیا ہے کہ جب اللہ کے حکم سے حلال کو حرام کر لیا ہے تو اسی رب کے حکم سے پھر حرام کو بھی حلال مت کرو۔ اللہ کی اطاعت ہر موقع پر، ہر وقت میں۔ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ یہ روزے کی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ایک مقرر میقات زمانی آتی ہے تو اس وقت آپ کھانا پینا بند کر دیتے اور روزے کی نیت کر لیتے ہیں۔ اگر آپ نے نیت نہ کی ہو تو کیا آپ کا روزہ ہو جاتا ہے؟ سارا دن آپ بھوکے رہیں، یا آدھے دن کے بعد نیت کر لیں اور آدھا دن کچھ کھا پی لیں؟ نہیں، چونکہ ایک ریچول ہے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک خاص وقت میں آپ اپنے اوپر اللہ کا حلال رزق حرام کر لیتے ہیں، اس کا نام روزہ ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک خاص وقت پر اس کو حلال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب کھانا پینا کیا ایک مباح امر ہے، لیکن روزے کی حالت میں کیا ہے؟ ممنوع ہے، ورنہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح شوہر بیوی کا تعلق ایک مباح امر ہے، لیکن احرام کی حالت میں ممنوع امر ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو حج گیا آپ کا، واضح ہو گیا۔ یعنی ایک ہوتا ہے احرام اور پھر ہوتا ہے تحلل۔ تحلل ہوتا ہے احرام سے باہر آنا، اس کے 2 سٹیپ ہوتے ہیں۔ کچھ مناسک ادا کرنے کے بعد انسان کے اوپر باقی چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، مثلاً وہ چادریں اتر جاتی ہیں، کپڑا پہن سکتا ہے، بال کاٹ لیتا ہے، ناخن کاٹ لیتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن بیوی حلال نہیں ہوتی۔ یہ جب تک طواف افاضہ نہیں کر لے گا تو بیوی حلال نہیں ہوگی۔ تحلل ثانی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو اس میں بھی درجے، اگر شکار کر لیا، مثلاً شکار بھی منع ہے احرام میں، لیکن اگر کوئی شخص شکار کر جائے تو اس کا حج فاسد نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا کرے گا؟ اس کا کفارہ دے گا۔ قرآن مجید میں اس کا کفارہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین
او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. المائدہ 95. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اور جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کے ایسا کرے تو اس کا بدلہ اسی قسم کے جانور کے ذریعے ہوگا. مثل ما قتل من النعم، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 صاحب عدل کریں گے. یہ قربانی کعبہ تک پہنچائی جائے گی، کیونکہ دم جو ہے وہ گھر میں نہیں دے سکتے آپ. یا اس کا کفارہ کیا ہے؟ مساکین کو کھانا کھلانا، 6 مسکینوں کے کھانے کی بات. او عدل ذلک صیاما، یا اس کے برابر روزے رکھنا. لیذوق وبال امرہ، تاکہ اپنے کیے کا مزہ چکھے، اور جو دوبارہ کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا. اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. ٹھیک ہے. تو احرام کی جس پابندی سے حج فاسد ہو جاتا ہے یا حج ہوتا ہی نہیں، وہ ہے نیت. ٹھیک ہے. نیت ہی نہیں کی تو چاہے کپڑے بھی پہنے رکھے، کچھ بھی کر لے، یا حج کے مہینوں میں نیت نہیں کی، یا پھر اس نیت کے بعد اس حالت میں مخصوص عمل نہیں کیے، تو حج فاسد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس میں پارشلی کچھ مسٹیکس ہو گئی ہیں تو اس کا کفارہ الگ الگ بتا دیا گیا، ہر پابندی کا الگ سے. اب حج کی نیت کیسے کی جائے گی؟ حج تمتع کا ارادہ کرنے والے میقات سے لبیک عمرۃ کہہ کر صرف عمرہ کی نیت کریں. حج تمتع کی نیت کیسے ہوگی؟ میقات سے صرف عمرہ کی نیت ہوگی، لیکن یہ حج کے مہینوں میں ہوگا. سفر حج کے مہینوں میں ہوگا، یعنی شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج میں. لیکن میقات سے صرف عمرے کی نیت کریں گے. حج کی نیت سے احرام 8 ذی الحج کو پہنا جائے گا. ٹھیک ہے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھتے ہوئے سنا. آپ فرما رہے تھے لبیک عمرۃ و حجن. صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کا حج قران تھا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حج قران میں عمرے اور حج دونوں کی نیت کا احرام باندھا جائے گا، کیونکہ اس میں عمرہ کر کے احرام کھولتے نہیں، ایک ہی احرام سے باقی ریچولز بھی ادا کیے جاتے ہیں. واضح یا نہیں؟ اور حج افراد والے تو نیت کب کریں گے؟ حج جب شروع ہوگا، اور صرف حج ہی کی نیت کریں گے. حیض میں ہونے کے باوجود خواتین میقات سے عمرہ کے احرام کی نیت کریں گی. پاک ہیں یا نہیں، لیکن میقات پر ہی نیت کرنا ہوگی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اسماء بنت امیس نے شجرہ کے مقام پر ذوالحلیفہ میں محمد بن ابی بکر کو جنم دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ انہیں غسل کر کے احرام باندھ لینے کا حکم دیں. احرام حیض اور نفاس دونوں حالتوں میں، یعنی ناپاکی کی حالت میں بھی باندھا جا سکتا ہے، اور وہ میقات سے ہی باندھنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو میقات 2 طرح کی ہوتی ہے، میقات مکانی اور میقات زمانی. میقات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپوائنٹڈ پلیس یا اپوائنٹڈ ٹائم. بعض لوگ ان الفاظ کے ساتھ نیت کرتے ہیں، اللہم انی ارید الحج او العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی. یہ الفاظ مسنون نہیں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون الفاظ کیا ہیں؟ لبیک عمرۃ و حجن، یا پھر لبیک عمرۃ. اور یہ الفاظ بلند آواز سے دہرائے جائیں گے، واضح، یعنی پروناؤنس کیے جائیں گے. اسی لیے جب ایک شخص نے حج بدل کی نیت اپنے بھائی کی طرف سے کی تو آپ نے اس کو اس سے روکا. جو ہی نیت ہوگی اس کے فوراً بعد تلبیہ پکارا جائے گا. تلبیہ کہتے ہیں لبیک پکارنا، لبیک کہنا. سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تلبیہ کہنے والا لبیک پکارتا ہے تو اس کے دائیں بائیں دونوں طرف زمین کی انتہا تک سب پتھر، درخت اور اینٹ، ہر چیز اس کے ساتھ لبیک پکارتی ہے. ہمیں سنائی نہیں دیتی، لیکن اس وقت ان کی تسبیح لبیک ہوتی. کتنی فضیلت کی بات ہے کہ سب اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. زمین و آسمان تو ویسے بھی اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. کیا بات سمجھ میں آئی؟ کچھ محسوس کیا یا نہیں کیا؟ کیا کیا؟ پھر نہ آپ مسکرائے، نہ آپ نے کوئی دلچسپی ظاہر کی، نہ آپ کو کوئی خوشی ہوئی. جی، جب حاجی یا معتمر تلبیہ پکارتا ہے تو گویا وہ اللہ کی اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ حج کا اعلان کر دیں، اس پر لبیک پکارتے ہوئے جب چلتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کا ساتھ دیتی ہے اور وہ بھی تلبیہ پکارتے ہیں. یعنی اس کے دائیں اور بائیں زمین کی انتہا تک
سب چیزیں ساتھ پکاری ہوتی، فیلنگز ایک دم چینج ہو جاتی ہیں، متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتے آپ۔ جب یہ تلبیہ پکارا جاتا ہے نا تو مجھے اڑتے جہاز اور دوڑتی گاڑیاں اور ان پہ بیٹھے لوگ نظر آتے ہیں، اور ایک کا امیجنیشن ہوتا ہے نا، تو ایک دم مجھے ایسا لگتا ہے جیسے فلائی کر رہی ہیں چیزیں نا، بھاگ رہے ہیں، اللہ میں حاضر ہوں، میں آ رہا ہوں، میں پہنچ رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ تسبیح کیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ پرندے، پہاڑ اور سب تسبیح کرتے تھے، تو ایسے انشاءاللہ اگر ہم لوگوں کو بھی موقع ملے گا تو ہم لوگ جب لبیک پکاریں گے تو ہمارے ساتھ فرشتے اللہ کرے کہ پکاریں، کیونکہ بہت سے لوگ حج پہ جاتے ہیں لیکن باتیں کرتے رہتے ہیں، خوب تلبیہ نہیں پڑھتے، بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، ان کو بار بار کہنا پڑتا ہے کہ تلبیہ پڑھیں، کبھی سو جاتے ہیں، کبھی اور دنیا کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ کرے آپ لوگ یاد رکھیں اس کو۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ، تو توحید کا اقرار ہے بیسیکلی، جیسے کہتے ہیں نا زبان حال اور زبان قول سے، بالکل، کہ انسان عمل بھی کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ جا رہا ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے بیٹھ کے لبیک کہتے رہے اور چلے بھی نہ، اور ایک یہ کہ وہ اٹھ کے جا بھی رہے ہوتے ہیں، دوڑ بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ پکار بھی رہے ہوتے ہیں۔ آپ امیجن کریں کسی شخص کو کہ وہ کہے میں آ رہا ہوں اور پھر آ بھی رہا ہو۔ دیکھیے چھوٹا بچہ جیسے ماں کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ سین دیکھنے والا ہوتا ہے کیونکہ وہ پیار سے دوڑ رہا ہوتا ہے، محبت سے دوڑ رہا ہوتا ہے۔ یاد ہے میں نے شروع میں کہا تھا یہ شوق کا سفر ہے، یہ محبت کا سفر ہے، یہ اطاعت کا سفر ہے، اور جب یہ احساس شامل ہو جاتا ہے نا کہ ہر چیز ساتھ ہے، تو آپ کا وہ جو لونلینس ہے نا، اور یہ فیلنگ کہ ہمارا دنیا میں کوئی نہیں، اکثر خواتین کو یہ شکوہ رہتا ہے نا، کوئی نہیں ہے ہمارا، ہم مسکین۔ تو جب اللہ کا ذکر آپ کرتے ہیں تو ہر چیز آپ کی۔ ایک اور حدیث ہے، ما احل محل قط الا بشر ولا کبر مکبر قط الا بشر قیل بالجنہ قال نعم۔ جب بھی کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے تو اس کو بھی جواب ملتا ہے، اور جب بھی کوئی تکبیر کہنے والا اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ سوال کیا گیا جنت کی؟ آپ نے فرمایا ہاں جنت کی۔ تو جو ہی حج کی نیت کر لیں، لبیک حجن یا لبیک عمرتن، اور سواری پہ سوار ہو جائیں تو تلبیہ شروع کر دیں۔ میں نے پہلا عمرہ جارڈن سے کیا تھا، جارڈن سے ہم لوگ آئے تھے جدہ جہاز پر۔ وہ واحد جہاز ایسا تھا جو راستہ بھر تلبیہ سے گونجتا رہا۔ افسوس یہ کہ وہ سین مجھے دوبارہ نہیں کبھی ملا پاکستان سے جاتے ہوئے، اور وہ میرا پہلا عمرہ تھا تو مجھے لگتا تھا جیسے ہمیشہ یہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جب پاکستان سے جانے کا موقع ملا تو جس بھی جہاز میں گئے، چاہے سعودی ایئر لائن میں، چاہے پی آئی اے میں، چاہے ایمریٹس میں، کوئی تلبیہ پکارتا ہوا نہیں سنائی دیا۔ شاید پتہ ہی نہیں ہوتا یا کوئی کہتا ہی نہیں، کیونکہ تلبیہ بلند آواز سے پکارنا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف بیٹھ کے دل میں ذکر کر لیں۔ یہ وہ پکار ہے جو اونچی آواز میں ہونی چاہیے، اس لیے اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس سنت کو زندہ کریں۔ اور جب سارے مل کے پڑھتے ہیں اور بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ساری تھکن اور کچھ چھوڑنے کی اداسی اور کہیں جانے کی پریشانی، کیونکہ ہر سفر پریشان کن ہوتا ہے، کیونکہ اس میں انسان سوچتا ہے کہ یا اللہ کیا سمیٹوں، کیا رکھوں، کیا لے جاؤں، پھر پیکنگ، پھر لمبی قطاریں، خصوصاً حج کے لیے جب آپ جاتے ہیں اور پھر جہاز میں بیٹھتے ہیں، اور لیکن جب تلبیہ پکارا جاتا ہے تو ہر چیز ایسا لگتا ہے کہ ثانوی ہوگی، سیکنڈری ہوگی، کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ جس بڑے کام کے لیے میں جا رہا ہوں، کسی اور سفر میں تلبیہ وہاں کچھ نہیں پکارا، یہ واحد سفر ہے جو اتنا لائیولی سفر ہے، مگر ہم اس کا حق نہیں دیتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے، اور جب وہ ذوالحلیفہ کی مسجد کے پاس کھڑی ہو گئی تو آپ نے تلبیہ پڑھا، یعنی جو ہی اونٹنی اٹھی تلبیہ شروع ہو گیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 4 رکعتیں پڑھی، لیکن ذوالحلیفہ میں 2۔ کیوں؟ قصر۔ پھر آپ نے رات وہیں گزاری۔ صبح کے وقت جب آپ اپنی سواری پہ سوار ہوئے تو آپ نے لبیک پکاری۔ صحیح بخاری۔ اب یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ کے بس چپ ہو جائے بندہ، اسے مسلسل پکارتے رہنا چاہیے۔ پھر یہ کہ تلبیہ کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح اور تکبیر سے کرنا۔ انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں رات گزاری حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ پھر آپ ظہر کے بعد اپنی سواری پہ سوار ہوئے۔ جب وہ آپ کو لے کر مقام بیدا میں سیدھی کھڑی ہوئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد، تسبیح اور تکبیر پڑھی، یعنی پہلے یہ پڑھا اور پھر اس کے بعد آگے تلبیہ۔
جابر کہتے ہیں احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتوحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ساتھ آواز بلند کی، یعنی تلبیہ پڑھا۔ تلبیہ کیا ہے؟ توحید کا میسج ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ ایک بار یہ الفاظ پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہذہ حجۃ لا ریاء فیہ ولا سمعہ، یعنی جب نیت کی تو یہ الفاظ بھی پڑھے